Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the participants. I'm Mudassir Naeem. It's first lecture on unit number 8, the Gulistan of Sadi. Gulistan of Sadi is written by Sheikh Sadi in the Persian language and its translated work. This lesson consists of 3 parables and each parable has a moral lesson. The characters of the first parable are the Persian king, the sergeant, the slave. These are 3 characters. And the moral lesson of the first tale or first parable is that a man doesn't realize the worth of safety from the misfortune until he has tested it. کہ انسان کو مصیبت سے تحفظ کی قدر و قیمت کا احساس اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اس سے دوچار نہ ہو جائے، یعنی جب تک وہ مصیبت کا سامنا نہ کر لے تب تک اسے اپنے تحفظ کا احساس ہی نہیں ہو پاتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس قدر جو ہے وہ محفوظ ہوں۔ Now turn your attention to the first passage of the text book. یہ فرسٹ پیسج جو ہے یہ ڈفرینٹ ویوز ہیں کریٹکس کے جو شیخ سعدی کی تحریروں کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان تحریروں میں کیا ہے، شیخ سعدی نے جو لکھا ہے ان کے بارے میں ڈفرینٹ کریٹکس کے اس میں ویوز ہوں گے۔ تو فرسٹ جو ہے یہاں پہ ایمرسن کا حوالہ ہے کہ ایمرسن شیخ سعدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شیخ سعدی واز اے گریٹ اسٹوری ٹیلر، کہ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے۔ ہی اسپیکس ٹو آل نیشنز، کہ آپ تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اینڈ از پرپیچولی ماڈرن، کہ آپ کا طرز کلام ہمیشہ ہی جدید رہتا ہے۔ سیڈ ایمرسن، کہ ایمرسن نے کہا کہ آپ اقوام عالم سے مخاطب ہوتے ہیں اور آپ کا جو کلام ہے یا شیخ سعدی کا کلام وہ ہمیشہ ہی جدید رہتا ہے۔ He thought of the گلستان as one of the Bibles of the world، کہ وہ گلستان کو دنیا کی الہامی کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتے ہیں۔ For he found in it the universality of moral law، کیونکہ انہوں نے جو ہے اخلاقی قوانین کی آفاقیت جو ہے وہ اس میں پائی ہے، کیونکہ ان کے مطابق کہ ان میں یا اس کتاب میں یا گلستان میں اخلاقی قوانین کی آفاقیت موجود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ جو کچھ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں وہ بات جو ہے وہ تسلیم کی جاتی ہے، اسے سچ سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ دا گلستان ٹرانسلیٹڈ ان لیٹن اینڈ انگلش، کہ گلستان جو ہے گلستان کے لاطینی اور انگریزی ترجمے became love for the people، یعنی لوگوں میں ازحد مقبول ہیں، لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، کہ یہ بات جو ہے وہ دلچسپی کی حامل ہے یا یہ دلچسپ غور طلب جو ہے وہ بات ہے that English scholars use Sadi's translated parables in their divine books، ڈیوائن الہامی کتابیں، مقدس کتابیں، till it was discovered to be an English translation of Latin version of Persian origin۔ یہ دلچسپ اور قابل غور بات ہے کہ انگریز مفکرین شیخ سعدی کی حکایات کا ترجمہ اس وقت تک انہی دینی کتب میں شامل کرتے رہے جب تک انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ دراصل فارسی کا ترجمہ ہے، کہ جو بھی انگریز مفکر تھے وہ شیخ سعدی کی ان ترجمہ شدہ حکایات کو اپنی مقدس کتابوں میں شامل کرتے رہے جب تک انہیں اس بات کا علم نہ ہو گیا کہ در حقیقت یہ فارسی کا ہی ترجمہ ہے۔ ایڈون آرنلڈ ہیز ایپلی ڈسکرائب گلستان ان کولنڈری ٹرمز، کہ جو ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو کھانے پینے کی اصطلاحات کا استعمال کر کے، یعنی خانہ داری کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہوئے کچھ یوں بیان کیا ہے ایز انٹلیکچوئل پلاؤ، کہ یہ ایک ادبی قسم کا پلاؤ ہے، لٹری کری، کہ یہ دانشوری کا پلاؤ ہے، ادبی شوربہ ہے، کباب ورسٹائل جینیس، یا ہمہ ذہانت پر مشتمل یہ ایک کباب ہے۔ کہ ایڈون آرنلڈ نے خانہ داری کی اصطلاحات میں گلستان کے بارے میں نہایت موزوں طور پر کہا ہے کہ یہ ایک عقلی پلاؤ، ایک ادبی شوربہ، ایک ہمگیر ذہانت کا کباب ہے۔ The readers are sure to enjoy these parables as food for thought، کہ قارئین یقیناً ان حکایات کی فکر انگیزی سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا ان سے محظوظ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ حکایات فکر انگیز ہیں، ہمیں سوچنے پر اکساتی ہیں۔
Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. یہ فرسٹ پیرابل ہے جو ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں پہلی حکایت کہ ونس اے کنگ اینڈ اے پرشین سلیو ور سیلنگ ان دا سیم بوٹ، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ اور غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. دا سلیو ہیڈ نیور بین ایٹ سی، کہ اس غلام نے کبھی بھی سمندری سفر نہیں کیا تھا. اینڈ نیور ایکسپیرینس اینی کلیمٹی، لہٰذا اسے کبھی بھی کسی مصیبت کا سامنا نہیں ہوا تھا. آفٹر سم ٹائم دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم، تھوڑی ہی دیر بعد وہ کشتی طوفان میں گر گئی. اینڈ اسٹارٹڈ ٹوزنگ، اور ہچکولے کھانے لگی. اٹ واز ویری انکنوینئنٹ فار دا پیسنجرز، کہ یہ چیز مسافروں کے لیے بے آرامی کا سبب بنی. آل ریمینڈ کوائٹ ایکسیپٹ دا سلیو، کہ وہ تمام لوگ غلام کے علاوہ تمام لوگ خاموش رہے، پرسکون رہے. ہو ان فیئر آف بینگ ڈرونڈ، کہ غلام ڈوب جانے کے خوف کی وجہ سے. بگن ٹو کرائی، کہ وہ چلانے لگا. ٹرمبل، اور وہ کانپ رہا تھا. کہ غلام کے علاوہ تمام لوگ جو ہے وہ پرسکون رہے، خاموش رہے، اور وہ ڈوب جانے کے خوف کی وجہ سے کانپنے اور چلانے لگا. اینڈ کریٹڈ انکنوینئنس فار دا ادرس، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بے آرامی کا باعث بنا. دا ادرس ٹرائی ٹو پیسیفائی ہم بائی کائنڈنس اینڈ افیکشن، کہ باقی لوگوں نے اسے نرمی اور شفقت سے خاموش کرنے کی کوشش کی. بٹ ہی ڈیڈنٹ ہیئر اینی باڈی، لیکن اس نے کسی کی بات پہ توجہ نہ دی، کسی کی بات کو نہ سنا. وین دا انیزینس لاسٹڈ لانگر، کہ جب وہ بے آرامی حد سے بڑھ گئی. دا کنگ آلسو بیکیم ڈسپلیزڈ، کہ وہ بادشاہ بھی ناخوش ہوا. ان دا بوٹ دیر ہیپن ٹو بی اے سارجنٹ، کہ اسی کشتی میں ایک دانا بھی سوار تھا یا ایک دروغہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ہو سیڈ، جس نے یہ کہا کہ ود یور پرمیشن میں آئی کوائسٹن ہم، کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے چپ کرا دوں، اسے خاموش جو ہے وہ کرا دوں. اٹ ول بی اے گریٹ فیور، دا کنگ سیڈ، بادشاہ نے کہا یہ آپ کی بڑی مدد ہوگی، آپ کا احسان ہوگا، مہربانی ہوگی. دا سرجنٹ آرڈرڈ دا سلیو ٹو بی تھرون انٹو دا واٹر، کہ اس دروغے نے حکم دیا یا اس دانا نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. سو دیٹ ہی کوڈ ہیو ایکسپیرینس دا ٹرو ڈینجر آف لائف، تاکہ زندگی کے حقیقی خطرے کا وہ سامنا کر سکے. ٹو پرسنز تھریو ہم ان دا سی، کہ دو لوگوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا. اینڈ وین ہی واز اباؤٹ ٹو بی ڈرونڈ، اور جب وہ ڈوبنے والا تھا. دے پلڈ ہم بیک ٹو دا بوٹ، تو وہ اسے کھینچ کر دوبارہ کشتی میں لے آئے. اینڈ ہی کلنگ دا سٹرن ود بوتھ آف ہز ہینڈ، کہ کشتی کے پچھلے حصے کو اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا. دین ہی سیٹ ڈاؤن اینڈ ریمینڈ کوائٹ، پھر وہاں پر بیٹھا رہا، بالکل جو ہے وہ پرسکون رہا، خاموش رہا. دس اپیئر اسٹرینج ٹو دا کنگ، یہ بات بادشاہ کو بہت عجیب لگی. ہو کوڈنٹ کمپریہینڈ مین انڈرسٹینڈ، سمجھنا. دا وزڈم ان دا ایکشن ٹیکن بائی دا سارجنٹ، کہ سارجنٹ کے یا اس دروغے کے اس عمل میں پوشیدہ حکمت کو بادشاہ نہ سمجھ سکا. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ، تو وضاحت طلب کی یا اس کے بارے میں پوچھا. دا سارجنٹ ریپلائڈ، تو اس دروغے نے یہ جواب دیا کہ بفور ہی ہیڈ ایکسپیرینس دا ڈینجر آف بینگ ڈرونڈ، کہ ڈوبنے کے خطرے کا تجربہ ہونے سے پہلے. ہی نیو ناٹ اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ، کہ وہ کشتی کی سلامتی کو نہیں جانتا تھا یا اسے معلوم نہیں تھا کہ کشتی میں وہ کس قدر محفوظ ہے. یعنی جب تک اس نے ڈوبنے کے خطرے کا عملی طور پہ تجربہ نہیں کر لیا، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ کشتی میں کس قدر محفوظ ہے. A man doesn't realize the worth of his safety from the misfortune until he has tested it، کہ ایک انسان مصیبت کے لحاظ سے سلامتی کی قدر و قیمت اس وقت تک محسوس نہیں کرتا جب تک وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے، اس سے دوچار نہ ہو جائے. Thanks a lot. Thanks for your concentration. I hope it was worth your time.